بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Fakhr Lodi with the 11th lecture of Formal Methods for Software Engineering. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم ہورس لاجک اینڈ ہورس ٹرپل اور یوزنگ ہورس لاجک ٹو پرووائڈ دی کریکٹنس پروف اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز کو دیکھا ہے، کس طریقے سے ہم پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز کو یوز کر سکتے ہیں ٹو اسپیسیفائی دی بیہیویئرز اور دی بیہیویئر آف اے فنکشن. اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ ٹائم وی سو اے فیو ایگزامپلس جس میں منیمم، لینئر سرچ، بائنری سرچ کے فنکشنز کے بارے میں. ایکچولی سرچ، لینئر سرچ تو ایز ون وے آف ڈوئنگ دس تھنگ. سرچ کا فنکشن جس پہ کوئی کنڈیشن آپ کی ان پٹ پہ امپوز نہیں ہے، اور وہ فنکشن سرچ کا جس میں آپ کی ان پٹ از سارٹیڈ، دیٹ از فار بائنری سرچ. ہم نے ان کی پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز ہم نے دیکھی تھیں، اور یہ یاد رہے کہ بڑا ہمیں پریسائزلی اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز دس از میتھمیٹیکل، اور ایک چھوٹی سی غلطی کین چینج دا میننگس. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ویری پریسائز، کیونکہ اگر وہ اسپیسیفیکیشن غلط ہو جائے تو پھر پروف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اینی وے، سو وی سو دا بائنری سرچ، اس کی اسپیسیفیکیشن، اینڈ دی اسپیسیفیکیشن واز آن دی ان پٹ وی سیٹ دی ڈیٹا ہیز ٹو بی سارٹیڈ، اور سارٹیڈ کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اور آن دی آؤٹ پٹ ہم نے وہی سرچ والے فنکشن کے ایدر دی ڈیٹا از فاؤنڈ، اف اٹ از فاؤنڈ دین دی کی از پریزنٹ ایٹ دی انڈیکس جو آپ ریٹرن کرتے ہیں، اور the key is not found, and if in that particular case the key is not present at any index in the array. اور جو ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو کنڈیشن ہمیں چاہیے ہوگی وہ یہ تھی کہ we do not change the input array, it stays the same. تو یہ ہماری ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ کنڈیشنز تھیں، پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز. اور ہم نے اس کا بائنڈری سرچ کا دین وی لکڈ ایٹ دی کوڈ فار دی بائنڈری سرچ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ فار دس کوڈ سنس دیر از ون لوپ، وائل لوپ اس کے بیچ میں ہے، سو فار دیٹ لوپ وی ہیو ٹو شو ٹو تھنگس. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو شو دیٹ دی لوپ ٹرمینیٹس، بیکاز کوئی بھی پروگرام جو آپ کا ہے اگر وہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا تو اس کی کریکٹنس کا پروف آپ نہیں دے سکتے. دیر آر اسپیشل کائنڈز آف پروگرامس جو بائی ڈیزائن جو ٹرمینیٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل این آپریٹنگ سسٹم از ون سچ پروگرام وچ ڈز ناٹ ٹرمینیٹ، لیکن اس کے علاوہ ہر پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے، اور اس کے جب تک وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا، جو فنکشن ٹرمینیٹ نہیں ہوگا، تو آپ اس کی کریکٹنس کا پروف نہیں دے سکتے. سو یہ ایک آپ کو پہلی ریکوائرمنٹ ہے ٹو شو دیٹ دی پروگرام ٹرمینیٹس. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک سیمی فارمل سا، ایکچولی سارٹ آف کافی انفارمل سا پروف دیا تھا ٹرمینیشن کا. میں اس کو ایک فارمل پروف تو بہرحال نہیں کہوں گا، لیکن دیٹ واز اے پروف فار ٹرمینیشن کنڈیشن. دی سیکنڈ پارٹ از کہ اب اس لوپ سے ہم وہ آبجیکٹو اچیو کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں جو ہم آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آبجیکٹو ہم نے پوسٹ کنڈیشن کی فارم میں ہم نے لکھا تھا. سو ان آرڈر ٹو شو دیٹ، in order to sort of provide that kind of proof, what we need to do is we need to come up with a loop invariant, and that was the task that I asked you to do کہ آپ ذرا اس کا loop invariant تلاش کیجئے. اور loop invariant کیا تھا کہ loop invariant کسی شیپ اینڈ فارم میں آپ کی جو آؤٹ پٹ تھی، دیٹ از دی پوسٹ کنڈیشن، جو آپ کی اسپیسیفکیشن آپ کی تھی آؤٹ پٹ کی، اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ملنا چاہیے. تو یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ لوپ انویریئنٹ اس کے لیے کیا ہے. واٹ ہیپنس ان سائڈ دس فنکشن، اس فنکشن کے اندر جب یہ فنکشن اٹریٹ کر رہا ہے، انچویٹیولی کوئی بھی جب آپ کا فنکشن جس میں لوپس ہوں، کوئی بھی الگورتھم جس میں لوپس ہوں، جب آپ اس لوپ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ لوپ جو ہے
یہ کیوں آپ کا کام مکمل کرے گی؟ وٹ از سو اسپیشل؟ وائی ول اٹ کمپلیٹ دا جاب؟ اینڈ دی آنسر لائز in the identification of the loop invariant. یہ ہم اس سے پہلے لیکچرز میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کر چکے ہیں. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہم کس چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے سولوشن کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور سولوشن کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم نے ایگزاسٹ کر لی ہے اپنی ایرے، پوری کی پوری ایرے کو دیکھ لیا ہے اور ایگزاسٹ کر لیا ہے، اینڈ یو نو دی bottom and top, they cross each other, and at that time we say there is nothing to look at. You know, we have looked at all the elements, or we know that the key is not present, and now the search space is empty. There is nothing in the search space, and in that particular case we come out of the loop. اور دوسرا کیس ہمارا ہے جہاں پر آپ کو the key is found. اینڈ دا کی از فاؤنڈ، تو وہ اس وقت آپ کو اس انڈیکس پہ آپ کو ویلیو مل گئی، اینڈ دین یو سے دا کی از فاؤنڈ اینڈ یو کم آؤٹ آف دس لوپ. سو ہاؤ ڈو یو میک پروگرس؟ پروگرس کیا ہے؟ پروگرس یہ ہے کہ اسٹارٹیڈ ود دس لارج سرچ اسپیس اینڈ یو آر ان ایچ اٹریشن، if the key is not found, you are reducing the search space. In each iteration, the search space is reduced by half. So پہلے اگر آپ کے پاس let's say 512 ایلیمنٹس تھے، دوسری بار آپ کے پاس سرچ اسپیس میں 256 ایلیمنٹس رہ جائیں گے، تیسری بار 128 and so on and so forth. Every time the search space is being reduced by half. And what can you say about جو حصہ آپ چھوڑ چکے ہیں؟ فار ایگزامپل اف یو اسٹارٹیڈ ود دس array size and in the first iteration you moved this index from let's say top to middle -1 here. So what can you say about this search space? یہ top سے لے کے middle تک. Now your search space is from bottom to middle -1، جو پہلے جو middle تھا یہ آپ کے پاس ریمیننگ رہ گیا. لیکن اس چیز کے بارے میں جو آپ نے چھوڑی ہے، جو آپ اسکپ کر کے یہاں پر تو پہنچے ہیں، what can you say about that? You can say very easily, why did you come to this point? You have come to this point because you said کہ یہ کی جو تھی was actually smaller than the mid value. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ mid پہ جو ویلیو تھی اور onwards جو ویلیوز جو ہیں they are larger than this value. So if the key was smaller than the value at the mid, that means the key cannot be present, because we have already seen, or we have already said that the data is in ascending order. جب یہ ڈیٹا ascending order میں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے mid and onward یہ اس سے بڑے ایلیمنٹ ہی ہیں. and if the key is smaller, that means اس رینج میں key is not present. سیکنڈ کیس کیا ہے کہ اگر آپ یہ باٹم کو اٹھا کے mid +1 تک لے کے جائیں گے، once again what is that condition? That condition is کہ the key is greater than the value at the mid. So it means کہ کیونکہ یہ ساری values mid سے چھوٹی ہیں and key is larger than mid, so key if present is beyond this value. ان values پہ جو پیچھے ہم چھوڑ کے آئے ہیں ان پہ کی present نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. سو لیٹ سے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم وی ہیو ہم اسٹارٹ جہاں سے ہوئے تھے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں. ہماری دس از مائی باٹم انڈیکس، دس از دی ٹاپ انڈیکس، اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ دس سرچ اسپیس. اف دی کی از پریزنٹ it is present between these two values, otherwise the key is not present. Now what can I say about the first index سے لے کے bottom -1 تک and last index سے لے کے یا top +1 سے لے کے last تک. So یہ میری ایک رینج ہے ٹاپ +1 سے last تک،
اور یہ باٹم -1 سے فرسٹ تک یہ ایک رینج ہے. وٹ کین آئی سے اباؤٹ دیز ٹو رینجز جو میں چھوڑ آیا ہوں؟ وٹ کین آئی سے ود دی کانٹیکسٹ آف مائی کی ویلو دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ؟ It's very simple. I've left this portion because I'm saying key is not present here. I've left this portion because I'm saying key cannot be present here. So that means from start to bottom -1 and from last to top +1, یہ جو رینجز ہیں key is not present here. اچھا، یہ جب میں نے یہ بات کی ہے، what does it have to do with my post condition? I'm saying if the key is not found, it is not present anywhere in the array. So what will happen when the top and bottom they cross each other? In that particular case, what is the case? میں اس کو دیکھوں تو this is my top. ٹاپ سے رائٹ سائڈ پہ ساری جتنی رینج ہے the key is not present. And this is my bottom. باٹم سے لیفٹ سائڈ پہ جتنی رینج ہے the key is not present in that range. So since bottom and top they have crossed each other, that means I'm covering the entire range. When the key is not present, جب یہ باٹم اینڈ ٹاپ کراس کر گئی ہیں، اس کا مطلب ہے the key is not present in the entire range and found کی value is not true. Remember that also. So that is one part of my post condition. That is found is not true and the key is not present in the entire range. So what I say is, میں ہر اٹریشن میں جو میرا لوپ انویریئنٹ جو ہے اسٹارٹنگ فرام رائٹ ہیئر، جب میں بالکل انیشیل ویلیوز تھی، باٹم واز ایٹ دی فرسٹ انڈیکس اینڈ دی ٹاپ واز ایٹ دی لاسٹ انڈیکس، اینڈ since there was nothing beyond this top and there was nothing before this bottom, so that means باٹم سے فرسٹ تک اور ٹاپ سے لاسٹ تک the key was not present because this is beyond those values. Already it is not there. میں ہر بار ہر اٹریشن میں جب میں اس کو کم کرتا آیا ہوں اپنی رینج کو، this condition will stay the same. اس سے اس سائڈ پہ اور اس سے اس سائڈ پہ the key is not present. And that is what my loop invariant is. In every iteration, loop شروع ہونے سے پہلے this condition was true, and loop terminate جب ہوگی and if the key is not found, this condition is true. So this condition, loop invariant, is true in that particular case. اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ The key is found. If the key is found, in that particular case, it is present at that index L. جو میرا ریمبر کے لوپ شروع ہونے سے پہلے میں L کی ویلیو سیٹ کر رہا تھا، اور فاؤنڈ کی ویلیو میں نے لی تھی کہ یہ از دی ایکویلٹی چیکنگ فار دس تھنگ ویدر دی کی از پریزنٹ ایٹ دیٹ انڈیکس اور ناٹ. سو ان بوتھ دیز کیسز ہر ایٹریشن میں میری یہ دو کنڈیشنز ٹرو رہتی ہیں. Either the key value is found at index L, or the key value is not found and it is the value, key value is not found yet, and اس رینج میں اور اس رینج میں I'm sure that it is not there. And ultimately I keep on reducing the space. When I come out of this loop, if the key is not found, that is what my post condition is. And if the key is found, and that is found at that index L, and that also is my post condition.
So post condition کے دو parts تھے, either the key is not found and it is not present anywhere in the array, and either or the key is found and it is present at that particular index L that I'm going to return, and I'm not going to change the array itself. So یہ جو loop invariant تھا, this loop invariant plays the most significant role in determining the outcome and tying it with the post condition. So یہ loop invariant میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. Let us look at this loop invariant کہ اس کو formally ہم کیسے define کریں گے, and then once we have the loop invariant, the proof باقی سارا کا سارا جو ہے we shall see کہ it is a very systematic automatic process کہ یہ کس طریقے سے it follows, it will give you the proof that is you started with the precondition and you will get the post condition. So آئیے ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. So precondition here is we have x last greater than equal to x first, which is basically a trivial condition, and ordered x جو اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا اس کو میں نے short form میں لکھا ہے. Basically I'm saying that I have my array in ascending order. And the post condition once again was, as already discussed, that found and xl is equal to key, or not found and for every j in x first to x last, xj is not equal to key and x is equal to x double prime. So this is the post condition. And the loop invariant, as I have already mentioned, is found and xl is equal to key, or not found and for every j in x first to bottom minus 1 and from top plus 1 to x last, xj is not equal to key. ہم وہ دونوں رینجز کو ہم یہاں پر بیچ میں دکھا رہے ہیں. So once I have this, now let us look at what happens. Let us first look at, do we get the loop invariant from the precondition? The precondition is x is ordered, it is sorted. So bottom is equal to the first index, top is equal to the last index, L is equal to bottom plus top divided by 2. So we simply apply the assignment axiom and we get the value here of L. Now this found is equal to, found is a Boolean variable, this is equal to xl equal to key. So we assign the value. If xl is equal to key, it is going to be true. If xl is not equal to key, it is going to be false. So if we look at the loop invariant, let's say found is true. In that particular case, found will be true when xl has the key value present at there. So that means the first part of the loop invariant, that is found and xl is equal to key. So this is, we get it. Otherwise found is not true and it is not present at that index L. So what we are saying is that the key is not present from first to bottom minus 1. So since bottom is initialized to be equal to first, that means from first to bottom minus 1 is an empty set. Similarly, top plus 1 to x last, since top has been initialized to last, so that means top plus 1 to last, that once again is an empty set. So we are saying for all j in this range which is empty, xj is not equal to key. So since the range is empty, so this condition is true. So that means from the precondition actually we get the loop invariant condition. Now let us look at the loop itself. The loop has this one statement, mid is equal to top plus bottom divided by 2, and then we have the if statement which has 3 sections. The first section, if x mid is equal to key, then found is equal to true and L is equal to mid. Else if x mid is less than key, then bottom is equal to mid plus 1. Else top is equal to mid minus 1, and if. So these are the 3 conditions. Now let us look at the first condition. So once we come inside the loop,
that means found is false and bottom is less than equal to top. Otherwise, we will not come inside the loop. So mid is, since bottom is less than equal to top, mid is bottom plus top divided by 2, so it is somewhere in the middle of the two indices. Now let us look at this if statement. This if statement, like I already said, has three sections. If the first condition is true, that is, if x mid is equal to key, that is, key is present at that, so what will happen in that particular case? In that particular case, we will get this found, because this is what is, we are doing inside this section. And since, we use the assignment axiom here, L is equal to mid, so that means since x mid was equal to key, that means XL is equal to key in this particular case. So when we execute these two statements, this is what we will get. Let us look at the second part. If we execute the second part, that is x mid is less than key, in this particular case, we will increase the value of bottom and change it to mid plus 1. So that means the key, since key was greater than the value at the mid, that means the key cannot be present from bottom through mid, because all the values from bottom to mid, they are smaller than the value at the mid. So it is not present there. So we change the value of bottom to mid plus 1. That means we can say the key is not present from x first to bottom minus 1, the new value of bottom minus 1. So for all j in x first to bottom minus 1, xj is not equal to key. And we look at the third part of the if statement. In this particular case, we are changing the value of top to be equal to mid minus 1, and we can say the same thing about it that we said about bottom in the previous case. In this particular case, we say for all j in top plus 1 to last, x last, xj is not equal to key. Remember that this is an if statement. So in the case of if statement, all these different clauses, these are mutually exclusive and they are united by the disjunction. So here what we are saying is, when you complete the iteration of a loop, so either the first part is true, or the second part is true, or the third part is true. So if the first part is true, we get the same condition as we had in the loop invariant, that is found and XL equal to key, because that was given to us by the first part. If the second part is true, we will simply have a new value for bottom and the condition does not change, it remains the same. And if the third part is true, we have a new value for the top and the rest of the condition does not change, and we have the same condition given in the loop invariant. So that means execution of this body of the loop does not change the loop invariant, and hence it in fact is a loop invariant. And ultimately, we have already talked about the proof for termination of the loop, and we have already shown in the previous lecture that loop terminates eventually. So that means once the loop terminates, so let us look at the loop invariant. Loop invariant is found and XL is equal to key, or not found and for all j in x first to bottom minus 1 and top plus 1 to x last, xj is not equal to key. Now when the loop terminates and the key is not found, we say that the bottom and top, they would have crossed each other. So that means the second part would become for all j in x first to x last, that is, it will cover the entire range. We have xj not equal to key, which in fact, if we look at it closely, that in fact is our post condition, and hence we get the post condition, and hence we say that the program is correct in this particular case with respect to the given pre and post conditions.
So in this particular case we saw, although the proof اس میں کیونکہ the program itself is relatively speaking it is a complex program and it has many statements, although still it is a very small program, but اگر میں اسے اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ میں اس کو لے کے چلتا جو اس سے پہلے ہم نے پروفس کچھ دیکھے تھے سیکوینشل اسٹیٹمنٹس کے لیے اور ہم کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے لیے, تو اٹ وڈ ہیو بین اے ویری لینتھی پروف اور اٹ وڈ ہیو ٹیکن لاٹ آف ٹائم, بٹ آئی ہیو گیون یو سارٹ آف دا جسٹ کہ یہ اس میں کیا ہو رہا ہے, بٹ یو کین اپلائی دوز اینڈ سی ویری ایزیلی کہ once the loop invariant condition has been identified, the rest is simple. The rest is straightforward. You can simply apply the assignment axiom, or you could apply the conditional rules, and you compose this whole thing, and you can get the proof of correctness. So, اگر ہمیں یہ post condition مل جاتی ہے, that means کہ we started with the precondition, and we executed these statements and eventually we get to the post condition, the program is correct. اور اگر ہمیں یہ post condition نہیں ملتی تو in that particular case we can say that the program is incorrect, because ہمیں جو post condition ملنی چاہیے تھی with the precondition. So we are talking about conditional correctness. Conditional correctness کیا ہے؟ given the precondition. اگر پری کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل اف دی ڈیٹا واز ناٹ آرڈرڈ, سو ان دیٹ پرٹیکولر کیس دس پروگرام ول ناٹ ورک, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پری کنڈیشن ہی غلط ہے تو پھر آپ اس پہ کوئی بھی پروف آپ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ گیون دی پری کنڈیشن, سو دس از دی کنڈیشنل کریکٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں, گیون دی پری کنڈیشن وی ایگزیکیوٹ اینڈ وی شو دیٹ ود ایچ اسٹیپ ultimately we will reach the final stage, that is our post condition, اور ہمیں یہ پروف مل گیا. یہ جو فارمل پروفس یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ جو ایگزامپل جو آپ کو سامنے میں نے شو کی ہے, یہ سمرویل کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بک سے لی گئی ہے, کچھ کافی پرانی ایگزامپل پرانے ایڈیشنس میں سے. اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ اس کتاب میں جو کوڈ دیا ہوا ہے جہاں سے میں نے یہ ایگزامپل لی تھی, دیٹ کوڈ از انکریکٹ, اینڈ ود دیٹ انکریکٹ کوڈ سم ہاؤ ہی ہیز شون دیٹ the program works, that is it meets its specifications, although the specifications were written correctly. میرا پوائنٹ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ یہ پروف جو ہیں یہ اپنی جگہ یہ بھی ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے, اور اٹ از ویری ایزی ٹو میک اے مسٹیک ان دی پروف. سو جس طریقے سے آپ کوئی بھی آپ کا میتھمیٹیکل اینٹی ہے یا آپ کا پروگرام اٹ سیلف از اے میتھمیٹیکل اینٹی, جس طریقے سے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں جو آپ نے انفارمل اسپیسیفکیشن کی بیس پہ اس کو ڈیولپ کیا تھا اور اٹ شوڈ میٹ دوز اسپیسیفکیشنز, بٹ اسٹل دیر از سم پرابلم ود دا لاجک اینڈ اٹ از انکریکٹ. اسی طریقے سے پروف اٹ سیلف کین بی انکریکٹ. سو دس از ون آف دی پرابلمس ود فارورڈ میتھڈس کہ اٹ از سم ٹائمس ڈیفیکلٹ ٹو شو کہ جو آپ نے جو پروف دیا ہے وہ اٹ سیلف از کریکٹ. سو اس سلسلے میں جو بہت زیادہ کچھ کام لوگوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں ابھی بھی, وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ اس کا آٹومیٹک پروف پرووائڈ کیا جائے. تھیرم پروورس جن کو ہم پروگرامس کو کہتے ہیں, شاید آپ نے ان کا ذکر سنا ہو. تو تھیرم پروورس دے ٹرائی ٹو گیو دی کریکٹنس پروف آٹومیٹکلی, بٹ تھیرم پروورس میں ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انہیں ایگزاسٹو سرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ایگزاسٹو سرچ سے پرابلم کو سالو کرنا بہت زیادہ کمپلیکس ٹائم کنزیومنگ ہے, اینڈ ایف دی نمبر آف ویریبلس آر ٹو مینی, سو تو کنڈیشنس اس میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. آن دی ادر ہینڈ جہاں پر ہمارے پروف میں جو کی اسپیشلی فار پروگرامس دیٹ انوالو لوپس,
اس میں جو ہمارا کی کنسیڈریشن جو ہے دیٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا لوپ انویریئنٹ, اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا لوپ انویریئنٹ اٹ سیلف از اے نان ٹریویل کائنڈ آف تھنگ. بٹ ونس وی ہیو دی لوپ انویریئنٹ, اس کے بعد آپ اس کو بڑی آسانی سے آٹومیٹ کر سکتے ہیں, بڑی جلدی سے اس کو لے کے آ سکتے ہیں. کوئی اس طریقے سے آٹومیٹک تھیرم پروور وغیرہ یوز کرتے ہوئے اس کو کافی آسانی سے پروو کر سکتے ہیں. بٹ اونلی ایف یو ہیو دی پراپر لوپ انویریئنٹ اینڈ یو ہیو بین ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اگر آپ ایسا نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ اس کو آٹومیٹک تھیرم پروورز یا اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں اس کے ذریعے اس کو پروو کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال دیٹ واز جسٹ کائنڈ آف a brief introduction to formal proof using formal methods using Horse logic. میں اس ڈسکشن کو ابھی یہیں پر روکوں گا. ہم آگے چل کے ذرا اور کچھ پروفس وغیرہ کو دیکھیں گے اور مختلف فارمل ٹیکنیکس میں ان پروفس کو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے پروف کیا جاتا ہے. لیکن اس سارے کی بیسس یہی رہے گی. لیکن اس وقت جو میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہور لاجک ہے اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے, اینڈ دیٹ از مچ مور انٹرسٹنگ. وہ ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ if you have the formal specifications, could you generate the program from those formal specifications? Could you actually calculate the program? Calculation سے مراد یہ ہے could you write down the statements کہ یہ میری input specification ہے, یہ میری output specification ہے, and یہ میرا پروگرام جو ہے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ میں نے پروگرام لکھ دیا, آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دیا کوڈ جو میری اسپیسیفکیشنس کو میٹ کرتا ہے. اگر میں ایسا کر سکوں دیٹ وڈ مین کہ مجھے اس کی کریکٹنس کا پروف دینے کی ضرورت ہی نہیں, بیکاز میں نے جو پروگرام کنسٹرکٹ کیا ہے, جو بنایا ہے, وہ بنایا ہی ان سارے میتھڈس کو اور اس میکانزم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی کی مدد سے بنایا ہے جو مجھے پروف میں چاہیے. سو اگر میں کنسٹرکشن ہی اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ آئی ایم کیلکولیٹنگ دا اسٹیٹمنٹس اینڈ دیٹ شوڈ give me the post condition from my precondition, that means there is no need to give a formal proof because the construction itself has taken the formal route. So یہ ایک بہت دوسرا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, اور دیٹ از constructing the code, constructing the program from its formal specifications using Hoare logic. So اب ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اسے دیکھیں گے. تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیکھتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ جو چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا وہ تو بڑی ہماری وہ سیکوینس والا پارٹ ہے. سیکوینس آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جو سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہیں, جو اسائنمنٹ ایگزیم ہیں, وہ کتنی آسانی سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو بیکورڈ اینڈ فارورڈ, چاہے ہم اسے بیکورڈ اپلائی کر لیں چاہے ہم فارورڈ اپلائی کر لیں, سو دیٹ از کائنڈ آف این آٹومیٹک. سو اف دیر از نتھنگ ایلس, اف دیر از نو کنڈیشنل اور اف دیر آر نو لوپس, تو پھر بڑی آسانی سے وہ اسائنمنٹ ایگزیم یوز کرتے ہوئے یو کین کیلکولیٹ دی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس اینڈ یو کین ہیو دی سیکوینشل پروگرام. دی ایشو جہاں پر آئے گا وہ آپ کا آئے گا جہاں پر آپ کو زیادہ انوالو ہونا پڑے گا, اینڈ دوز ایکٹیویٹیز آر نان ٹریویل, اینڈ دیٹ از دی ڈیزائن آف دی ایف اسٹیٹمنٹ اینڈ دی ڈیزائن آف دا لوپس. یہاں پر آپ کو خود کچھ کام کرنا پڑے گا اور کچھ انالیسز آپ کو کرنا پڑے گا. تو ایف اسٹیٹمنٹ جو ہے, سب سے پہلے ذرا ایف اسٹیٹمنٹ کو ہم ماڈل ذرا دوسرے طریقے سے کریں گے, اور وہ ماڈل جو ہے وہ کہلاتا ہے ڈائجکسٹراز گارڈڈ کمانڈ. ڈائجکسٹراز گارڈڈ کمانڈ
کا جو ماڈل جو ہے یہ فارمل ٹیکنیکس کو, فارمل میتھڈس کو ہی ڈیولپ کرنے کے لیے اور فارمل پروفس کے لیے ہی پروپوز کیا گیا تھا. اف اسٹیٹمنٹ سے یہ ملتا جلتا ہے, لیکن اس کے سیمینٹکس اف اسٹیٹمنٹ سے کافی فرق ہیں اور اس کی کافی زیادہ سگنیفیکنس ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ گارڈنڈ کمانڈ دیکھیں گے. گارڈنڈ کمانڈ ہماری یہ پہلے ایف کیس میں ہوگی اور اس سے ملتا جلتا اسٹرکچر جو ہے لوپس کے کیس میں بھی ہوگا. ہم جو کنڈیشنز کو گارڈنڈ کمانڈ کے ذریعے ہم لکھیں گے اور لوپس کو بھی ڈائجکسٹرا کی اسی طرح سے کمانڈ کے اس میں ہوں گے. ہم اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ہم اپنا آرگومنٹ بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم پروگرام کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دی فارمل ٹیکنیکس یوزنگ ہور لاجک. سو یہ ڈائجکسٹراز گارڈڈ کمانڈ ہے کیا؟ ڈائجکسٹرا کی گارڈڈ کمانڈ جو ہے اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اٹ از لائک اے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ. وی سے a condition is a guard. If the guard is true, we execute the statement that is guarded by that guard. And then there can be multiple clauses. And each clause has its own guard. So جو guard true ہوگا وہ والی clause select کر لی جائے گی اور اس کی corresponding statement ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. جو اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گارڈز جو ہیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. اگر ایک سے زیادہ گارڈز ایک ٹائم پہ ٹرو ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے. جو بھی گارڈ ٹرو ہے, اگر 2 گارڈز ٹرو ہیں سائملٹینیسلی, آربیٹریلی ان میں سے سلیکٹ کر کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ, اس کی کورسپونڈنگ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے. اور تیسری اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس گارڈ پہ آئیں گے تو اٹ از, اگر ایک ایسا کیس بنا ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ملٹیپل گارڈز ہیں, جس طریقے سے آپ کے پاس ملٹیپل برانچز ہو سکتی ہیں, at least one of the guards has to be true. And if none of the guards is true, in that particular case, it is an error. So یہ اس کے 3 بیسک پرنسپلس ہیں. یہ ہے کیا چیز, ذرا میں آپ کو اس کا اسٹرکچر سنٹیکٹیکلی دکھا دوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیولپ آور پروگرامس which has conditional statements. So here is an example of Dijkstra's guarded if statement. It has 3 clauses. If C1 arrow S1, then we have this sort of pair of brackets, C2 arrow S2, C3 arrow S3, and if is terminated by phi, Fi. So C1, C2, C3, these are the 3 guards. And S1, S2, S3, these are the 3 corresponding statements. And اس کے semantics جس طریقے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, all 3 guards will be evaluated. If more than 1 guards are true, then arbitrarily, for example, if C1 and C2 both are true, تو arbitrarily ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ C2 والا سلیکٹ ہو جائے, and then S2 is executed. ہو سکتا ہے C1 سلیکٹ ہو جائے اور S1 is executed. And تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب تینوں گارڈز ایویلیوٹ ہوں گے, اگر none of these is true, then it is an error. So یہ ایک آپ کو ایک اسٹرکچرڈ اپروچ دیتی ہے if اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کی. ہماری جو نارمل جو if اسٹیٹمنٹ ہے, that is if we write if B then else, else T. So this can be written in Dijkstra's guarded if statement. So we can write if B arrow S, اور جو ایلس پارٹ ہے دیٹ مینس اس کے لیے گارڈ از ناٹ پی, دین وی ایگزیکیوٹ ٹی اینڈ فی. سو وی ہیو ٹو اسپیسیفائی دا گارڈ فار ایچ اینڈ ایوری اسٹیٹمنٹ. سو دی گڈ تھنگ اباؤٹ دس از کہ یو آر ایکسپلسٹلی اسٹیٹنگ
فار ایگزامپل if there were more than 2 clauses here, اگر میرے پاس ہوتا ہے if B then else, else if C then T else W, تو یہ ہمارے پاس 3 clauses اگر ہو جائیں تو پہلی clause تو میرے B ہے if B is true. سیکنڈ clause کا مطلب یہ ہے کہ B is not true and then C, تو مجھے وہ not B and C لکھنا پڑتا ہے. اور تیسری clause میں مجھے لکھنا پڑتا ہے not B and not C then it is W. سو یہ مجھے ایکسپلسٹلی مجھے وہ اس کنڈیشن کے بارے میں لکھنا پڑ رہا ہے. اینڈ ریمبر کہ جب ہم نے اف اسٹیٹمنٹ کا لاجک اور اس کی بارے میں بات کی تھی ہورس لاجک کے کانٹیکسٹ میں, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ کون سے پارٹ پہ جب جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریویس پارٹ از ناٹ ٹرو, سو وہ کنڈیشن ہم ایکسپلسٹلی لکھ رہے ہیں. تو یہ گائیڈڈ کمانڈ میں بھی وی آر ایکسپلسٹلی رائٹنگ دیٹ کنڈیشن. So once again, let us look at the rule for conditional. So we have this rule, we have the precondition P, if B then S1, else if B2 then S2, phi, and then we have the post condition. And as you can see very easily, it is equivalent to the conjunction of 3 propositions. وہ 3 propositions کیا ہیں؟ You know, we have this precondition P. That means this precondition P has to result in either B1 or B2. کیونکہ اگر B1 اور B2 دونوں نہیں ہیں, that means it's an error. So P implies B1 or B2. Now then we have the second part. We write P and B1, جو ہمارا پہلی clause ہے. In that particular case we execute S1 and we get the post condition Q. And in the case of second clause, we have P and B2, and we execute S2, and once again, we get our post condition Q. So we apply this conditional rule, and یہاں پر بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. So یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہی کچھ چیز دیکھ چکے ہیں. But now we are giving it a more structured sort of thing کہ جی یہ اس کو پورے ایک اسٹرکچر کی فارم میں ہم نے اس کو ڈھال دیا ہے. یہ گائیڈڈ کمانڈ, گائیڈڈ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں ایک بیٹر اسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے. سو اس میں 3 چیزیں ہیں. جو ہماری پری کنڈیشن ہے, اٹ ہیز ٹو گیو اس ایدر سم کلوز ود ان دی سیٹ آف کلوزز, سم گارڈ ود ان دی سیٹ آف گارڈس, جو ہماری مختلف کلوزز جو چل رہی ہیں یہ گارڈڈ اف اسٹیٹمنٹس میں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ٹرو نہیں ہے, دیٹ ول بی این ایرر. سو دیٹ مینس آور پری کنڈیشن مسٹ گیو اس ایدر ون آف دی گارڈس دیٹ آر پریزنٹ دیئر. یہ ہماری ایک اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا, once that is true, so that is one proposition. The second proposition is, now we look at each and every clause separately. Every clause will give us the post condition Q, and every clause starts with our precondition P, and in addition to the precondition P, it has its own guard. So we write, for example, in the first case, P and B1, and that becomes the precondition for that statement S1, and it will give us the post condition Q. And the third clause in this particular case, once again, we start with the precondition and the guard B2. So this will become the precondition for that statement S2 that is to be executed when the second clause is selected. So بڑا سمپل سی بات ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جو اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. بہت ایک سسٹمیٹک طریقے سے بات کر رہے ہیں. Now once we have this, what can we do with this? So یہ تو آپ کو میں نے ایک اسٹرکچر آپ کو بتا دیا تھا. How can we calculate this kind of statements? یہ ایک تھوڑا سا نان ٹریویل ٹاسک ہے. It involves a few steps. What are those steps? Let us look at those steps. So the 3 steps that we have, the first step is
we split the precondition into two or possibly more cases, B1 and B2. That is, identify B1 and B2 such that P implies B1 or B2. Remember, یہاں پر ہم نے وہ تین اس کے حصے کیے تھے, یہی تین ہمارے clauses ہمیں بنیں گے. Let's just assume کہ ہماری جو if statement ہے اس میں دو اس کے سیکشنز بنیں گے. اگر زیادہ ہیں تو یہ چیز اسی طریقے سے اپلائی ہوتی جائے گی, آپ اس کو ایکسٹینڈ کیے جائیں جتنا بھی آپ کریں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وہ گارڈز آپ نے ڈٹرمن کرنے ہیں, اور یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ پی جو ہے ہیز ٹو گیو یو ایدر ون آف دا گارڈز جو آپ کی یہ کنڈیشن اسٹیٹمنٹ میں آپ کے آئیں گے. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ناؤ فار ایچ clause you have to determine what to be done. So what are the other two steps? Let us look at those. So we construct a program statement S1 that guarantees termination in a state satisfying Q given the precondition P and B1. So یہ ہماری دوسری اسٹیپ ہو گیا. So ہم نے اس clause کو پکڑا. Remember that we had this precondition P given. ہم نے یہ B1 and B2 we have identified. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, جو آپ کو میں نے پہلے شو کیا تھا, کہ we have this P. With this P, اگر ہم پہلا guard is true, so we will say P and B1. We execute this statement, we have to find the statement S that will give us Q in that particular case. And the third case, وہ اسی طریقے سے P and B2, and we have to find the statement S2 in this particular case that will give us the Q with that precondition. So once we have the preconditions ہمیں مل گئی, that is P and B1. دوسرے کیس میں P and B2, یہ دو preconditions ہمیں مل گئی. ہمارے پاس post condition already ہے, that is Q. So in both these cases, what we will have to do is we will have to find the statements S1 and S2 that will give us those conditions, the post condition that is already given. اگر تو یہ آپ کی ایک assignment statement ہے, you can determine that assignment statement using the assignment axiom very easily and straightforward manner. اور اگر آپ کی وہ assignment statement نہیں ہے تو once again let us just limit this thing کہ آپ کے اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک another conditional statement ہوگی. So you will repeat the process. So this is kind of a recursive process. The thinking is recursive. So as soon as you get an assignment statement, the process is straightforward. اگر یہ آپ کی conditional statement ہے تو it is اسی پروسیس کو اس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ ریپیٹ کر دیں گے, اور اس کی وہ پوسٹ کنڈیشن اینڈ پری کنڈیشن آپ یوز کرتے رہیں گے. Now the point here is, جو اس میں کی ورڈ تھا کہ the statement S has to terminate. So اگر اس میں لوپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام will terminate anyway. So اگر کنڈیشنلز ہیں یا آپ کی سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہیں, سو ٹرمینیشن کا پروف آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وی ہیو آلریڈی ڈسکس دیٹ. تو ٹرمینیشن کے کیس صرف اس وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہماری لوپس ہوں گی. ابھی ہم لیٹس فارگیٹ اباؤٹ لوپس, ہم لوپس پہ بات نہیں کرتے. وی اونلی کانسنٹریٹ آن, وی اونلی ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہماری سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہیں یا ہماری کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. سو فار ایوری کنڈیشن وٹ یو ول ہیو ٹو ڈو از یو ول ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا گارڈس, دی ڈفرنٹ برانچز جو آپ کے پاس, وہ آپشنس جو آپ نے لیں گے. کیا کچھ کسی بھی کیس میں مختلف برانچز یا مختلف چوائسیز آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہیں, یا مختلف کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں. ونس دوز کنڈیشنز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ, دا ریسٹ از ایزی اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. اس چیز کو ہم اگلے لیکچر میں ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے ود دی ہیلپ آف سم ایگزامپلس کہ یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کس طریقے سے ہم اس کا کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹ ونس اگین دا کی کانسیپٹ ہیئر از کہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹس جو ہے, جو کنڈیشنز جو ہماری ہیں, اس کے لیے ہمیں انالیسس کرنا ہے. اٹ از اے نان ٹریویل ٹاسک, اٹ از ناٹ این آٹومیٹک ٹاسک. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی
all possible branches کہ اس میں conditions کیا کچھ ہوں گی. And once you have identified those branches, that will give us the guards. Those guards can be, using the AND condition with our precondition, that gives the precondition for that particular clause. So, bada simple sa, bada aasan sa, we have the same precondition, we have to find the statement, and we have the post condition that we are looking for. Post condition ہمارے پاس ہے, pre condition ہمارے پاس ہے, statement ہم اس کے بیچ میں سے کیلکولیٹ کر لیں, بڑی آسانی سے ڈٹرمن کر لیں. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی. ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل آئی ول شو یو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.